جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس نحم امید کرتا ہوں کہ تمام بچے خیریت سے ہوں گے۔ آج 2 جولائی بروز جمعرات ہمارا موضوع باب دوم تحریک پاکستان اور اس کے قیام کے مشقی سوالات ہیں۔ پہلے بیان کر چکا ہوں کہ مشقی سوالات کی ذمہ داری آپ کی خود ہے، مگر پھر بھی معروضی اور مختصر سوالات کو آپ کی آسانی کے لیے مختصر طور پر بیان کر دیا جاتا ہے۔ بس آپ کا مقصد ہے کہ ان سوالات کے جوابات کو ایک دفعہ یاد کرنے کے بعد اپنی کاپی پر ضرور لکھیں۔ تو آئیے مشقی سوالات میں سے سوال نمبر 1 ہے۔ ہر سوال کے 4 جوابات دیے گئے ہیں، درست جواب پر کا نشان لگائیں۔ پہلا، اورنگزیب عالمگیر نے وفات پائی 1707 میں۔ ٹھیک ہے بیٹا، جواب ہی بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ اس کے ساتھ میں آپ کو مختصر سوالات بھی مکمل کروا دوں۔ 1906 میں قائم کی گئی مسلم لیگ۔ پہلی جنگ عظیم میں ترکی نے ساتھ دیا جرمنی کا۔ علماء نے بر صغیر کو قرار دیا دارالحرب۔ نہرو رپورٹ پیش کی گئی، یہ 1928 میں پیش کی گئی تھی۔ اس کے عوض 1929 میں قائد اعظم نے 14 نکات بتائے تھے۔ کرپس مشن ہندوستان آیا، انگریزوں نے بھیجا تھا جس کو 1942 میں 1942۔ قائد اعظم نے حالات کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے فوری طور پر دارالحکومت بنایا کراچی کو۔ پاکستان کا دارالحکومت کراچی کو بنایا۔ جنرل ایوب خان نے ملک میں مارشل لا لگایا 27 اکتوبر 1958 کو۔ 1970 کے انتخابات میں مغربی پاکستان سے پاکستان پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی کی 81 نشستیں حاصل کی تھی، 81 بے۔ بنگلہ دیش کا قیام کب آیا؟ یاد رکھیے گا بیٹا، 1970 میں الیکشن ہوئے تھے تو بنگلہ دیش کا قیام 1971 میں ہوا تھا۔ جی، اس کے بعد خالی جگہ اور کالم آپ خود کریں گے۔ آئیے میں آپ کو مختصر سوالات کا حوالہ پیش کروں۔ سوال آپ کا ہے، تحریک علی گڑھ کا بنیادی مقصد تحریر کریں۔ تو یاد رکھیے گا کہ تحریک علی گڑھ سر سید احمد خان کی مرہون منت تھی۔ آئیے سوال میں اس نے پوچھا ہے کہ اس کے بنیادی مقاصد بیان کریں۔ جی، تو آپ کے سامنے ہے تحریک علی گڑھ کے بنیادی مقاصد۔ مکمل نہ کیجیے گا۔ الف یعنی کہ نمبر 1، حکومت نے مسلمانوں کے درمیان اعتماد بحال کرنا۔ حکومت اور مسلمانوں کے درمیان اعتماد بحال کرنا۔ دوسرا مقصد تھا مسلمانان بر صغیر کو جدید علوم اور انگریزی زبان سیکھنے کی طرف راغب کرنا۔ تیسرا مقصد تھا مسلمانان بر صغیر کو سیاست سے باز رکھنا۔ مقاصد پوچھے گئے سوال میں تو یہ 3 مقاصد کافی ہیں۔ جی، اس کے بعد مشقی سوال پہ واپس آئیں تو دوسرا سوال کچھ اس طرح ہے، مسلم لیگ کے قیام کے پس منظر میں کیا محرکات شامل تھے؟ مسلم لیگ کے قیام کے پس منظر میں کیا محرکات شامل تھے؟ یاد رکھیے گا مسلم لیگ کا قیام 1906 میں ہوا تھا۔ جی، 30 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ اس قیام کے اہم محرکات یہ تھے: 1، تقسیم بنگال 1905 اور ہندوؤں کا رد عمل۔ 2، انگریزوں کا رویہ۔ 3،
مسلمانوں کا احساس محرومی، 4 مسلمانوں کو سیاسی طور پر نظر انداز کیا جانا۔ جی یہ تھے اہم محرکات جس کی بنیاد پر مسلم لیگ کا 1906 میں قیام ہوا۔ اس کے بعد آپ نے اضافی چیز کوئی اپنے پاس نہیں لکھنی، کیونکہ یہ مختصر سوال ہے، تو مختصر سوال کو مختصر سوال کی طرح ہی آپ نے حل کرنا ہے۔ اس کے بعد سوال ہے تحریک ہجرت کا کیا سبب تھا؟ تو 1906 تحریک مسلم لیگ کے نیچے اس کا جواب ہوگا تحریک ہجرت کا کیا سبب تھا۔ جی آئیے، جی تحریک ہجرت 1920 میں چند علماء کرام نے فتویٰ جاری کیا کہ برصغیر دارالحرب ہے، مسلمانوں کا انگریزوں کی عملداری میں رہنا جائز نہیں، انہیں دارالاسلام میں ہجرت کرنی چاہیے۔ چنانچہ ہزاروں مسلمان خاندان اپنی جائیدادیں بیچ کر افغانستان ہجرت کر گئے۔ افغانستان ان کو اپنے ملک میں داخلے کی اجازت نہ دی اور مجبور کر دیا کہ وہ اپنے ملک میں واپس چلے جائیں۔ جب یہ لٹے پٹے مسلمان واپس آئے تو بربادی کے سوا ان کے پاس کچھ نہ تھا۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک نے ترکی میں خلافت کا خاتمہ کر دیا اور یہ تحریک ختم ہو گئی۔ جی بیٹا یہ مکمل آپ نے پیراگراف کرنا ہے۔ اس کے بعد سوال ہے ریڈ کلف ایوارڈ کا اہم ترین فیصلہ کیا تھا؟ تو یاد رکھیے گا کہ ریڈ کلف ایوارڈ میں مسلمانوں کو بے شمار خصوصاً پاکستان کو پریشانیوں کا سامنا پیش ہوا۔ ریڈ کلف ایوارڈ کی غلط منصوبہ بندی کی بنیاد پر مسلمانوں کو تقسیم کے معاملہ میں بے شمار نقصان ہوا۔ یہاں پہ آپ کو ٹاپک ملے گا ریڈ کلف ایوارڈ۔ جی پنجاب اور بنگال کے علاقوں کی تقسیم کا فیصلہ ہونے لگا تو برطانوی حکومت نے سر ریڈ کی سربراہی میں ایک حد بندی کمیشن قائم کیا، جس میں پنجاب کی حد بندی کے لیے پاکستان کی طرف سے جسٹس محمد منیر اور جسٹس دین محمد، جبکہ بھارت کے نمائندے جسٹس مہر چند مہاجن اور جسٹس تیجا سنگھ تھے۔ یہ سب حضرات ہائی کورٹ کے جج تھے۔ بنگال کی حد بندی کے لیے پاکستان کی طرف سے جسٹس ابو صالح محمد اکرم اور ایس اے رحمان، جبکہ بھارت کی طرف سے سی بسواس اور بی کے مکھرجی تھے۔ تقسیم کے وقت وائسرائے اور ان کے عملہ نے کانگریس سے گٹھ جوڑ کر کے حد بندی کا فیصلہ کر لیا اور ریڈ کلف کو دستخط کرنے والی مشین کے طور پر استعمال کیا گیا۔ یہ تو تھا ماضی کا تھوڑا سا نقطہ، اصل آپ کا جواب یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تقسیم ریڈ کلف نے مشرقی، آپ پیچھے والا گزشتہ بھی ساتھ لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں۔ تقسیم ریڈ کلف نے مشرقی پنجاب کے مسلم اکثریت کے کئی علاقے بھارت میں شامل کر کے ایک طرف پاکستان کو دریائے ستلج، دریائے بیاس اور راوی کے پانی سے محروم کر دیا، جبکہ دوسری جانب بھارت کی سرحد کو کشمیر کے ساتھ ملا دیا۔ گرداسپور کے راستے بھارت نے کشمیر پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح کشمیر کا مسئلہ پیدا ہوا جو آج تک حل نہ ہوا۔ ریڈ کلف کی ناقص منصوبہ بندی کے باعث پاکستان کو کئی مسائل سے دوچار ہونا پڑا۔ جی بیٹا یہ جواب ہے آپ کا۔ میں نے بتایا کہ اگر آپ گزشتہ بھی لکھنا چاہیں تو مختصر کر کے لکھیے گا، کیونکہ یہ مختصر سوالات کے جوابات ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو انشائیہ کریں گے تو آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہوگا۔
جی اس کے بعد سوال ہے قیام پاکستان کے بعد مسلمانوں کو جو مشکلات پیش آئیں ان میں سے صرف 3 کے نام لکھیں۔ تو قیام پاکستان میں بیٹا مسلمانوں کے بعد مسلمانوں کو جو مشکلات پیش آئیں صرف نام لکھنے ہیں۔ 3 مشکلات بتاؤں تو انتظامی مشکلات، معاشی مشکلات، مہاجرین کی آباد کاری کا مسئلہ، فوجی اثاثوں کی تقسیم، زرعی مشکلات، سیاسی مشکلات۔ 6 بتائیے، کوئی سے 3 آپ کر لیں۔ قرارداد مقاصد کے حوالے سے حاکمیت اعلیٰ کس کے پاس ہے؟ قرارداد مقاصد کے حوالے سے حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ سوال ہے 1956 کے آئین کی 3 خصوصیات بیان کریں، ٹھیک ہے؟ تو آئیے 1956 کے آئین کی 3 خصوصیات آپ کو بیان کر دوں۔ آئی تھنک نیچے چلا گیا کیونکہ آگے جی خصوصیات آپ کو یہاں پہ 7 دی گئی ہیں، تو 3 کر لیں۔ پہلے یہ کہ پاکستان کو اسلامی جمہوریہ قرار دیا گیا۔ یہ لازمی لکھیے گا کہ پاکستان کا پہلا آئین 23 مارچ 1956 کو نافذ کیا گیا جس کی خصوصیات درج ذیل تھیں۔ 3 پوچھا گیا، پہلی بتا دی، دوسری ملک میں وفاقی پارلیمانی نظام حکومت قائم کیا گیا، اور تیسری کر لیں 1956 کے دستور کے مطابق اردو اور بنگالی دونوں کو قومی زبانیں قرار دے دیا گیا۔ ایک اور 7 آپ کرنا چاہیں تو اضافی کر لیں، 1956 کے آئین کو تحریری شکل میں تیار کیا گیا تھا۔ اس کے بعد بیٹا آخری سوال ہے بنیادی جمہوریتوں کے نظام 1959 کا تعارف لکھیں۔ یہ سوال میں آپ کے ذمہ لگاتا ہوں، ٹھیک ہے بیٹا؟ اس طرح ہمارے مختصر سوالات بھی ہوئے، معروضی کے کثیر الانتخابی سوالات بھی ہوئے۔ میں محمد رمضان آپ سے اجازت چاہتا ہوں، دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خوش رہیے، آباد رہیے، اپنے آپ کو محفوظ رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔